نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی. دیکھیں جو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ہے اگر تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. قربانی وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگی, تو یعنی آپ ہی اس قربانی کے مالک ہیں. تو کیونکہ جو نابالغ ہے نا اس پر قربانی بہرحال واجب نہیں ہوتی, چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. اور اگر بالکل ہی چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی بس قربانی کر رہے ہیں, تو وہ قربانی کا اہل نہیں ہے, اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ سمجھدار ہے, بلوغت کے قریب ہے, تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی, اگرچہ اس پہ واجب ہے نہیں, تو یہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا یہ سنت نہیں ہے, اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے. کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ باندھ کے نا یہاں چاقو مارا جاتا ہے, اور ایکسپرٹ جو کسائی ہوتے ہیں وہ ایسے زور سے کٹ لگاتے ہیں کہ ایک دم فوارہ نکلتا ہے, اونٹ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور جو اناڑی ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دیتے ہیں جانور کو, وہ گھماتے رہتے ہیں اس میں, اور ان کو صحیح نس ملتی نہیں ہے, رگ ملتی نہیں ہے, اونٹ کا خون کم بہتا ہے, وہ بہت دیر سے اس کی جان نکلتی ہے. تو یہ بہت جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے جانور کو تکلیف دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جانور کو راحت پہنچائے, اس کی راحت کا خیال رکھے, وہ اس کی کو اذیت نہ دے, تکلیف نہ دے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی چھری کو پہلے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھائی پہلے ہی کر لیتے یہ کام, اس کو آپ نے جو لٹا کے اتنی تکلیف دی ہوئی ہے یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو جانور کو راحت دینے کا ہمیں حکم ہے, تکلیف سے اس کو بچانا ہے ہم نے. تو یہ کچھ مسائل تھے, اور بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی مسائل دماغ میں آ جائیں جو لوگ زیادہ سے زیادہ. ہاں ایک اہم مسئلہ یہ, بعض جانور بڑے شرارتی ہوتے ہیں, کنٹرول میں نہیں آ رہے ہوتے, جیسے بعض میاں کنٹرول میں نہیں آتے, بعض بیویاں کنٹرول میں نہیں آتی, بعض بچے کنٹرول میں نہیں آتے, اور بعض دفعہ آپ کا ملازم کنٹرول میں نہیں آ رہا. تو اس طرح بعض دفعہ آپ ایسی گائے لے آتے ہیں کہ وہ گائے, ابھی ہمارے 2-3 سال پہلے محلے میں ایک بچڑا آیا, وہ ایسا خونخوار قسم کا بچڑا کہ وہ کسی کو قریب ہی نہ آنے دے. تو ایک قصائی آیا, اس نے کہا ابے دیکھو ایسی کی تیسی, میں کسی سے نہیں ڈرتا, اور بغیر کچھ کہے نا وہ بچڑے کے قریب چلا گیا. جو وہاں بچڑے کے قریب لوگ تھے نا, ان کا بیان ہے کہ وہ ایسے اچھلتا ہوا قصائی بچڑے کے پاس گیا کہ جیسے ڈرتا ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں ہمیں چند سیکنڈ کے بعد ہمیں یہ لگا کہ صرف بچڑا ہے, قصائی ہے نہیں یہاں پہ کہیں بھی. تو ہم حیران, یہ قصائی کیا کہاں, یعنی بچڑے نے اتنی اسپیڈ کے ساتھ اس کو لات ماری ہے کہ قصائی مارکیٹ سے شارٹ. تو کہہ رہے ہیں ہم دیکھا وہ وہاں پڑا ہوا ہے. تو وہ فنٹر گیری بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا جانور جو بہت ہی شرارتی ہو, قابو میں نہ آ رہا ہو, تو شرعاً یہ جائز ہے کہ آپ اس کو پہلے اگر کسی گولی وغیرہ سے مار دیں, گرا دیں اس کو بندوق سے, اور پھر ذبح کر لیں تو بھی جائز ہے. یا اور کسی طریقے سے اس کو قابو میں لانے کے لیے یہاں پر اس کے گردن پہ کھڑے کھڑے بھی ذبح کر سکتے ہیں, یعنی اس کو آپ, یعنی 2 دھاری چاقو آپ نے گردن پہ لگایا اور اس کو چاروں رگیں کاٹ ڈالی تو بھی جائز ہے.